ذرا سوچئے، آپ صبح اٹھیں اور خبر یہ ملے کہ ایک خود مختار ملک کے صدر کو ایک دوسری عالمی طاقت نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ وینزویلا میں یہ حقیقت بن گئی۔ آج ہم اسی بے مثال واقعے کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سرخی دیکھیے، یہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہے کہ اس واقعے سے پوری دنیا میں کیسی ہلچل مچی۔ یہ صرف ایک فوجی آپریشن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا قدم تھا جس نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ تو اس بے مثال فوجی آپریشن کے دوران آخر ہوا کیا تھا؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعات تھے جو صدر مدورو کی گرفتاری تک لے گئے۔ تو ہوا یہ کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق امریکی اسپیشل فورسز نے صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس دونوں کو حراست میں لے لیا اور پھر فوراً ہی انہیں نیو یارک منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اب میٹروپولیٹن ڈیٹینشن سینٹر میں قید ہیں۔ معاملے کو مزید سنسنی خیز بنانے کے لیے وائٹ ہاؤس نے ان کی گرفتاری کی ایک ویڈیو تک جاری کر دی۔ اور یہ تصویر دیکھیے، یہ وہ لمحہ ہے جب یہ پورا تنازع امریکی سرزمین پر آ پہنچا۔ یہ تصویر اس عالمی آپریشن کے ٹھوس اثرات کی ایک واضح یاد دہانی ہے، جہاں ایک غیر ملکی رہنما کو امریکی شہر کی سڑکوں پر ایک حراستی مرکز لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آپریشن صرف سیاست اور طاقت کا کھیل نہیں تھا، اس کی ایک حقیقی انسانی قیمت بھی تھی۔ دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق وینزویلا کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ اس حملے میں تقریباً 40 عام شہری اور فوجی ہلاک ہوئے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اتنا بڑا قدم آخر کیوں اٹھایا؟ انہوں نے اس کے لیے کئی وجوہات پیش کی ہیں اور ان میں سے کچھ تو آپس میں ٹکراتی بھی ہیں۔ ایک سب سے بڑا جواز تو تھا معاشی۔ وینزویلا نے امریکی کمپنیوں کے تیل کے ذخائر کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، اور نمائندہ جم جارڈن کے مطابق اب حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن بات صرف پیسے کی نہیں تھی، ایک قومی سلامتی کا پہلو بھی تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا ایران اور حزب اللہ کے قریب ہو رہا ہے اور منشیات کے کارٹلز کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کی تیل کی صنعت میں بہت زیادہ شامل ہونے والا ہے، جو اس آپریشن کے پیچھے معاشی محرکات کا ایک واضح اشارہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جواز نے خود ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک بحث چھیڑ دی کہ بھئی اس تناظر میں امریکہ فرسٹ کا اصل مطلب کیا تھا۔ جم جارڈن نے اسے برے آدمی کو ہٹانے سے تعبیر کیا، جبکہ مارجری ٹیلر گرین نے اسے واشنگٹن کا وہی پرانا کھیل قرار دیا جو کارپوریشنز کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کہ عام امریکیوں کو۔ انتظامیہ نے اپنے اقدامات کے لیے ایک باقاعدہ قانونی جواز بھی پیش کیا۔ ایک نئے فیڈرل فرد جرم میں مادورو پر منشیات کی سمگلنگ کے ذریعے ایک کرپٹ اور غیر قانونی حکومت چلانے کا الزام لگایا گیا۔ اس آپریشن پر جو رد عمل آیا وہ فوری بھی تھا اور شدید بھی، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، اور یہ رد عمل گہرا منقسم تھا۔ عالمی برادری بری طرح تقسیم نظر آئی۔ اسپین، برازیل، چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں نے امریکی کارروائی کی مذمت کی، جبکہ برطانیہ اور جرمنی جیسے دیگر ممالک زیادہ محتاط رہے۔ اٹلی اور ارجنٹائن سمیت چند ممالک نے تو اس کی حمایت بھی کی۔ 6 اہم لاطینی امریکی اور یورپی ممالک نے ایک طاقتور مشترکہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے اس آپریشن کو بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی اور علاقائی امن کے لیے ایک انتہائی خطرناک مثال قرار دیا۔ اور مذمت صرف ممالک کی طرف سے نہیں تھی، بڑے عالمی اداروں نے بھی آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسے خطرناک مثال کہا، پوپ نے وینزویلا کی آزادی کی اپیل کی، اور قانونی ماہرین نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ کے اندر بھی سیاسی رد عمل اتنا ہی بٹاوا تھا۔ حامیوں نے قومی سلامتی اور انصاف کا حوالہ دیا، جبکہ مخالفین نے اسے تیل کے مفادات کے لیے ایک غیر قانونی جنگی اقدام قرار دیا۔ ڈیموکریٹس نے تیزی سے اس آپریشن کی مذمت کی۔ کملا ہیرس جیسی شخصیات نے دلیل دی کہ یہ ماضی کی خارجہ پالیسی کی غلطیوں کو دہرانے جیسا ہے، اور اس سے امریکہ نہ تو محفوظ ہوا ہے اور نہ ہی مضبوط۔ اس نے ایک اہم آئینی سوال بھی کھڑا کر دیا۔ ہاؤس کے اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے دلیل دی کہ یہ جنگ کا ایک عمل تھا جس کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے، اور انتظامیہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تو اب وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس بے مثال واقعے کے بعد ملک ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دو چار ہے۔
کراکس میں اقتدار کی منتقلی فوری تھی۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے استحکام برقرار رکھنے کی کوشش میں نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا۔ کچھ وینزویلا کے شہریوں کے لیے یہ آزادی کا دن تھا۔ لیڈی ولامزار، جو ملک سے فرار ہو گئی تھیں، کی آواز ان بہت سے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے مادوروں کی برطرفی کا جشن منایا۔ لیکن زمینی رد عمل ایک جیسا نہیں تھا۔ جہاں کچھ نے جشن منایا، وہیں بہت سے دوسرے لوگوں نے امریکی فوجی مداخلت کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے کر اس کی مذمت کی۔ وینزویلا کی تیل کی صنعت کا مستقبل، جو امریکی جواز کا ایک مرکزی موضوع تھا، اب سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ یہ ایک نئے دور میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن بحالی کا راستہ طویل اور غیر یقینی ہوگا۔ یہ سب ہمیں ایک آخری اور اہم ترین سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو اب دنیا بھر کے رہنما اور شہری پوچھ رہے ہیں۔ کیا ایک ملک کو دوسرے ملک کے رہنما کو طاقت کے ذریعے ہٹانے کا حق ہے؟ اور کیا اس واقعے نے دور رس نتائج کے ساتھ بین الاقوامی قانون کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کر دی ہے؟